السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری عابد نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عابد نذیر یوٹیوب چینل۔ آپ کا کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 4 پڑھا تھا مدنی قاعدے کا۔ آج ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے مدنی قاعدے میں۔ یہ سبق نمبر 5، اس کا نام تنوین ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کی آواز کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اور دو زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے۔ مکمل آپ کو سکرین پر ایک ایک چیز کی وضاحت دی جائے گی تاکہ آپ اپنی تجوید کو درست طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5 کو انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ ہمارے 4 سبق مکمل ہو چکے ہیں۔ سبق نمبر 1، 2، 3، 4، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے سبق نمبر 5 کا وہ ہے تنوین کا، کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے حمزہ 2 زبر ان، تو اب نون ساکن آ رہا ہے تو اس سے پہلے الف کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو اس کو پڑھیں گے حمزہ نون زبر ان، تو 2 زبر کی آواز بھی ان آئی اور نون کی آواز بھی، نون ساکن کی آواز بھی ان آئی، تو یہ دونوں ایک ہی طرح ہوئے۔ اسی طرح حمزہ 2 زیر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، حمزہ نون پیش ان، تو یہ بنا ان۔ تو صرف نون کی آواز کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، نون ساکن کو پڑھنا ہے، تو غنہ وغیرہ نہیں کرنا۔ تو اکثر لوگ اس کو یوں بھی پڑھ دیتے ہیں ان، تو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ اپنی طرف سے تو بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو ٹھیک پڑھ رہے ہیں، نون کو ہی پڑھنا ہے، تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس میں ہم نے اس چیز کا لحاظ بھی رکھنا ہے کہ اس میں غنہ نہیں کرنا، یعنی کہ اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر اور اس کو لمبا کرنا نون کو، ایسے نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ غنے کی معلومات بھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ سبق نمبر 12 میں، 14 میں کافی سارے الحمدللہ جو ہے وہ غنے جو ہے حروف اخفا وغیرہ میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وقت آپ کو بآسانی سمجھ آتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو تنوین کے ہجے اس طرح کریں: میم 2 زبر من، اب میم کے ساتھ الف بھی آ رہی ہے تو اس کی وضاحت انشاءاللہ نیچے پڑھیں گے، تو پہلے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من،
تو اب آپ نے اوپر دیکھا تھا کہ میم کے ساتھ الف آ رہا ہے، تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے۔ ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں، یعنی کہ جب آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت آپ نے اس کے ہجے جو ہے نا الف اور یا کو نہیں ملانا ہجے کرتے وقت۔ تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ تا، دو زبر تن، تا، دو زیر تن، تا، دو پیش تن، 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 تن۔ نہایت ہی آسان طریقے کے ساتھ الحمدللہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ بآسانی کے ساتھ آپ اس کو ادا کر سکیں۔ تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو جلدی کے ساتھ نہیں پڑھنا، تن تین تن۔ تو یہ جتنی آپ آہستہ سپیڈ کے ساتھ پڑھیں گے تو حرف کی جو ادائیگی ہے وہ درست طریقے کے ساتھ ہوگی۔ آگے ہے تو، دو زبر تن، تو، دو زیر تین، تو، دو پیش تن، تن، تین، تن۔ تو اب یہ جو بلو کلر کے لیٹر ہیں اس قاعدے میں جس جگہ بھی آئیں گے تو ہم نے ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ جہاں بھی نیلے حروف آپ کو نظر آئیں گے تو ان کو موٹا پڑھنا ہے، اور ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ تو حروف مستعلیہ ٹوٹل 7 ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں۔ ہر حال سے مطلب زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش جزم، تو کسی بھی صورت میں آ جائیں گے تو ہم نے ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ تو اب اگلا حرف ہے زا، دو زبر زن، زا، دو زیر زن، زا، دو پیش زن، 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 زن۔ اب اگلا حرف ہے ذال، دو زبر ذن، ذال، دو زیر ذن، ذال، دو پیش ذن، 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 ذن۔ تو جو زا ہے یہ سیٹی کی آواز سے پڑھا جاتا ہے، اور جو ذال ہے یہ بغیر سیٹی سے پڑھا جائے گا۔ ذن، ذن، ذن۔ ان تمام حروف کی وضاحت آپ کو سبق نمبر 1 میں مل جائیں گی۔ ضا، دو زبر ضن، ضا، دو زیر ضن، ضا، دو پیش ضن، 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 ضن۔ ثا، دو زبر ثن، ثا، دو زیر ثن، ثا، دو پیش ثن، 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 ثن۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ذال، ضا اور ثا یہ تینوں جب بھی پڑھے جاتے ہیں تو ان کو بغیر سیٹی سے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ غلطیاں آتی رہتی ہیں کہ اس کو زن 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 پڑھ دیا، زن زن زن، سن سن سن۔ تو اس چیز کا لحاظ رکھیے گا کہ جب یہ قرآن پاک میں پڑھے جائیں گے تو ان سے مطلب بھی تبدیل ہو جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اگر جب آپ ان کو پڑھیں گے یا ویسے ہی آپ ان کو پڑھیں تو غلط پڑھیں گے تو قرآن پاک کا ترجمہ تبدیل ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کو درست طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سین، دو زبر سن، سین، دو زیر سن، سین، دو پیش سن، 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 سن۔
سیٹی کی آواز. صاد دو زبر صن صاد دو زیر سین صاد دو پیش سن صن سین سن. دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 دن. ضاد دو زبر ضن ضاد دو زیر ضن ضاد دو پیش ضن 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 ضن. کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 کن. قاف دو زبر قن قاف دو زیر قین قاف دو پیش قن قن قین قن. ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 ہن. حا دو زبر حن حا دو زیر حن حا دو پیش حن 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 حن. حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان 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 ان. عین دو زبر عن عین دو زیر عین عین دو پیش عن 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 عن. خا دو زبر خن خا دو زیر خین خا دو پیش خن 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 خن. غین دو زبر غن غین دو زیر غین غین دو پیش غن غن غین غن. با دو زبر بن با دو زیر بن با دو پیش بن 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 بن. میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من 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 من. واو دو زبر ون واو دو زیر ون واو دو پیش ون 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 ون. فا دو زبر فن فا دو زیر فن فا دو پیش فن 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 فن. لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن 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 لن. نون دو زبر نن نون
دو زیر نین نون دو پیش نون نن نین نون را دو زبرن را دو زیر رن را دو پیش رن رن رین رون جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن 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 شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن 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 یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون ین ین یون۔ تو الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 5 ہجوں کے ساتھ پڑھ لیا۔ ایک دفعہ پھر سے دہرائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو ٹو زبر ٹو زیر ٹو پیش ڈبل فتحہ ڈبل کسرہ ڈبل ضمہ، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ اور تنوین کیا ہوتا ہے؟ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ آگے ہے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے تو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں۔ تو چلیے اس کو روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تن تین تن تون تین تن زن 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 ذن ذن ظن 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 ثن 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 سن 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 صن 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 دن 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 ضن 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 کن 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 قن 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 ہن 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 حن 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 ان 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 عن 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 خن 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 غن 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 بن 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 من 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 ون 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 فن 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 لن 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 نن نن نون رون رین رون جان جن جن شن 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 ین ین یون۔ الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 5 کو ہجوں اور بغیر ہجوں کے ساتھ، یعنی ان کو سپیلنگ اور وداؤٹ سپیلنگ سے پڑھا۔ تو اسی طرح مزید اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔